حضرت معتمر بن سلیمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جبکہ آپ کے اوپر اون کا جبہ اور ایک چادر اور نیچے ایک جانگیا تھا۔ آپ پاؤں اور پراگندہ بالوں والے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، اے روح اللہ، کہاں ہے آپ کا گھر؟ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک ہے، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند ہے، اور میری نماز سردیوں میں سورج کا رخ کرنا، اور میرا انگور زمین سے ہم کلام ہونا ہے، اور میرا لباس صوف ہے، میرا شعار رب العالمین کا خوف ہے، میرا ہم نشین ہم ہمیشہ کے بیمار اور مساکین رہے ہیں، میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم ہوتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مالک سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم پر لازم ہے کہ صاف پانی، تازہ سبزی اور جو کی روٹی کھاؤ اور گندم کی روٹی سے بچو، کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا طالب سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، وہ جتنا زیادہ پانی پیے گا اس کی پیاس میں اتنا ہی اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا انجام پھر بالآخر تباہی ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، یعنی جس میں بچپن کے اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو صحت مند کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ، تو یہودیوں کو سخت طیش آیا اور مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے آپ کو ایذا رسانی شروع کر دی، آپ کی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی۔ کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا، ساری عمر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے جو ستارہ پرست مشرک شخص تھا، یہاں آ کر بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12 یا 13 آدمی یا اس سے زائد 70 آدمی تھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ مکان میں گھس کر آپ کو اب گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، میرے جیسا بنا دیا جائے، یعنی اس کی صورت اللہ بالکل مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ رب العزت مخلصی چھٹکارا عطا کر دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ پھر یہی کہا، تیسری مرتبہ بھی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف وہی جوان تیار ہوا۔ اب آپ نے اسی کو منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی، بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور چھت کی طرف ایک روزن نمودار ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ کی سی حالت طاری ہو گئی، اور اسی طرح
وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔